बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की चंद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। यौम तकबीर आज 28 मई पूरे पाकिस्तान के अंदर छुट्टी, अचानक छुट्टी की गई। तकरीबन 28 साल कमोबेश हो सकते हैं इस बात को। 28 सालों के दौरान पाकिस्तान के अंदर छुट्टी नहीं हुई, लेकिन आज छुट्टी क्यों की गई? नवाज शरीफ साहब जो इस सारे प्रोसेस का क्रेडिट लेते हुए नजर आते हैं, अक्सर औकात अपनी बातों में ये बताते हैं कि एटमी धमाका मैंने किया। इसके मतलब अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, उनकी स्टेटमेंट मौजूद है। जनरल शुएब अमजद साहब की स्टेटमेंट मौजूद है। बहुत सारे लोग जो उस वक्त मौका के गवाह थे, शेख रशीद साहब जो उस वक्त कैबिनेट के अंदर शामिल थे, उनकी स्टेटमेंट मौजूद है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बटन दबाने भी नहीं गए थे और बटन भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने दबाया था। उस वक्त कौम का प्रेशर था, पाकिस्तान आर्मी का प्रेशर था, अमेरिका का प्रेशर था कि इसको जो है वो ना किया जाए, भारत की बालादस्ती को तस्लीम किया जाए। जिस तरह इस वक्त भारत की बालादस्ती को तस्लीम करने की रजामंदी जो है वो अमेरिका के साथ ज़ाहिर की जा रही है और बहुत सारी बातों के ऊपर खामोशी इख्तियार की जा रही है। मोदी हमें ताने देता हुआ नज़र आ रहा है कि हम फ़कीर हो गए, हम आटा मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता, खुद ही गिर जाएगा। ये सारी चीज़ें आजकल वो जलसों के अंदर और आम जो पब्लिक तकरीबात हैं उनके अंदर कहता हुआ नज़र आ, लेकिन हम खामोश हैं। जो छुट्टी की गई उसके पीछे भी क्या राज है उसको टटोलने की कोशिश करते हैं। जनाब आसफ अली जरदारी साहब बैरून मुल्क, मलक रियाज साहब का एक स्टेटमेंट आया जो उन्होंने दिया है, जो उनके ट्विटर हैंडल से जो उन्होंने ट्वीट करके बताया कि मैं किसी का मोहरा बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। वजह क्या है कि इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही तलाश करने की कोशिश की जा रही है और अल कादर ट्रस्ट उसमें उनका एक अहम रोल है। तो सरकारी गवाहान हैं जो इस केस के अंदर, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की ना हयात में और ना जो है उनकी हयात के बाद जो है किसी किस्म का फ़ायदा इमरान खान साहब, बुशरा बीबी या इनके किसी भी ख़ानदान के जो फ़र्द हैं उसको वो फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जिस तरह तोशा खाना या दूसरी तीसरी चीज़ें जो है इमरान खान साहब पर थोपी गई, ये सारा कुछ हुआ। उसी तरह दबाव डाला गया कि मलक रियाज साहब जो मुबैना तौर पर जो वो कहते हुए अपने ट्वीट के अंदर नजर आए हैं कि मेरे ऊपर तब प्रेशर है, जो बताया जा रहा है कि उनके ऊपर प्रेशर यही है कि आप गवाही दे दें। इसी तरह जुल्फी बुखारी साहब, उनके ऊपर दबाव है, वो भी डट गए। शहजाद अकबर साहब वो भी डट गए। ये सारे लोग डटे। आसफ अली जरदारी साहब बैरून मुल्क गए हैं और इसके अलावा जनाब आरफ अलवी साहब जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि प्रेशर कुकर जो है वो फटने के करीब है और किसी भी वक्त फट सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बनाई हैं, इनको आप मद्देनजर रखें। आसफ अली जरदारी साहब जो है बैरून मुल्क है और इस दौरान जो सेनेट के चेयरमैन हैं जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब, वो कायम मकाम सदर हैं और उन्होंने 2 बिल जो है वो पास किए हैं। पहला बिल, एक जो मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट लाहौर है उसके चीफ जस्टिस साहब ने एक ऑर्डर जारी किया था जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मतलब जो जजेस की तैनाती थी उसके मतलब, और हुकूमत पंजाब उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और उसके अलावा दूसरा बिल था जो दहशतगर्दी की अदालतें, जिसके अंदर ये 9 मई के मुकदमात चल रहे हैं और दीगर दूसरे मुकदमात चल रहे हैं, उनके मतलब उन्होंने एक पैनल तजवीज़ दिया था। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है उन्होंने उसके ऊपर भी वो अपने एतराज़ात ज़ाहिर करते हुए, जो पंजाब हुकूमत है अपने एतराज़ात ज़ाहिर करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जनाब चीफ जस्टिस साहब और दीगर मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो है उन्होंने उसके ऊपर स्टैंड लिया और हुकूमत पाकिस्तान जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने अब जो खेल खेलने की कोशिश की है वो ये है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब से 2 बिल पास करवाएं। एक बिल पास करवाया कि ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है इसके मतलब कि अपनी मर्जी से रिटायर्ड जजेस जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो तैनात कर सकता है। क्या वो ऐसा करेंगे या मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब जो है वो करने देंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगी या नहीं खटखटाएगी? क्या ये अपना फैसला इम्प्लीमेंट करवा सकेंगे या नहीं करवा सकेंगे? दूसरा बिल जो है वो नैब के मतलब, आपको याद होगा इमरान खान साहब के दौर के अंदर जब नैब गिरफ्तारियां करती थी, ये शोर मचाते थे, उस वक्त जो रिमांड के दिन थे वो 90 दिन थे और इन्होंने आते ही उसको गिरा कर जो है वो 14 दिन तक लेके आए और खुशियां मनाई और मिठाइयां तकसीम की आपस में कि हमने बहुत अच्छा काम किया कि 14 दिन का रिमांड जो है वो लिया जाएगा, 50 करोड़ से नीचे जो है वो कोई तफ्तीश नहीं होगी और गिरफ्तारी करने से पहले मुतनबा किया जाएगा। क्या ये सारे काम जो है इस वक्त अमल दरामद इसके ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा? अब जो उन्होंने कानून नया जो हुकूमत पाकिस्तान ने पास किया वो ये किया है कि 40 दिन के लिए जो मुल्ज़म होगा उसको रखा जा सकेगा। और ये इसलिए किया गया कि इमरान खान साहब का आज साइफर केस था, 28 तारीख आज उसकी हियरिंग होनी थी।
چھٹی ہو گئی پورے پاکستان کے اندر. معزز عدلیہ کے اندر معزز چیف جسٹس صاحب جو ہے انہوں نے بھی اپنے آرڈر جاری کر دیے کہ چھٹی ہے. اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جناب عامر فاروق صاحب انہوں نے بھی اپنے آرڈر جاری کر دیے کہ آج عدالتیں جو ہے کام نہیں کریں گی اور وہ کیس ڈیلے ہو گیا. کل امید ہے کہ کل عدت کیس جو ہے اس کا فیصلہ جو بھی آئے گا وہ آپ کے سامنے پتہ لگ جائے گا وہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اب عمران خان صاحب شاہ محمود قریشی صاحب ان کے متعلق جو ہوا نظر آ رہی ہے عدالتوں کے اندر وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کا توشہ خانہ فیز 1 فیز 2 فیز 3 یہ تینوں اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. چوتھا فیز جو ہے وہ تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے متعلق یہ 40 دن والا بل جو ہے وہ پاس کیا گیا. اور اس کے علاوہ سائفر کیس صفر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, عدت کیس صفر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو عمران خان صاحب جن کو مختلف ذرائع سے پیغامات بھیجے جا رہے ہیں اور مختلف طریقوں سے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ہماری حکومت کو تسلیم کر لیا جائے, ہمارے اوپر جو اس وقت IMF کا پریشر ہے وہ ہم کسی طرح ریلیز کر سکیں اور یہ عمران خان صاحب کی پارٹی عمران خان صاحب خاموش رہیں اور عمران خان صاحب کو اندر رکھنا بھی ناممکن ہے. اگر جس طریقے سے معزز عدلیہ اس وقت سٹینڈ لے چکی ہے اس کے اوپر ان کو جو خوف طاری ہے, اگر عمران خان صاحب کی رہائی عدالت کے ذریعے ہو گئی اور عوام ان کے ساتھ ہے تو پھر وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کے قابو نہیں آئیں گے. یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ یعنی فیس سیونگ بھی ہو جائے, عمران خان صاحب کو باہر بھی لے آئیں لیکن ہماری جو ہے تصدیق مور کر دی جائے کہ ہم فارم 47 کے معاملات جو ہیں وہ درست ہیں. فارم 45 پر جو پاکستان تحریک انصاف شور کرتی ہے وہ غلط ہے. کیوں عمران خان صاحب کو جب بھی ڈیل کا پیغام بھیجا گیا انہوں نے یہ کہا کہ میرے 3 مطالبات ہیں, میرا مینڈیٹ واپس کیا جائے, میرے جو قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے, جو میرے سیاسی کارکن ہیں ان کو رہا کیا جائے اور جو جبر تشدد کا نظام اس وقت جاری ہے اس کو بند کیا جائے. مجھے آپ نے جیل کے اندر رکھنا ہے تو رکھ لیں. یہ عمران خان صاحب نے جب بھی کوئی میسج لے کے گیا, جب بھی کوئی بات کرنے گیا, عمران خان صاحب نے یہی کہا, انہوں نے کہا کہ مجھے رکھ لیں, میری یہ پارٹی کے تمام یہ 3-4 مطالبات ہیں ان کو پورا کر دیا جائے. پرویز الہی صاحب جو ہیں اس وقت وہ باہر آ چکے ہیں, ان کی حالت اس وقت اتنی نہیں ہے کہ وہ سیاسی سرگرمیاں جو ہے وہ جاری رکھ سکیں. اور اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے صرف سائفر کیس کے اندر ہے اور سائفر کیس میں اگر سائفر صفر ہو گیا اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی ہونی تھی لیکن ان کو 9 مئی کے مقدمات کے اندر 12-13 مقدمات کے اندر مبینہ طور پر الجھا دیا گیا. اسی طرح جو فیز 4 ہے القادر ٹرسٹ کا جو تیار کیا جا رہا ہے جس کے متعلق اڈیالہ جیل کے اندر ہیئرنگ بھی ہو رہی ہے, اس کے تحت نیب کی حراست کے اندر 40 دن کا یہ بل پاس کر کے عمران خان صاحب کو مزید اندر رکھنے کی کوشش کی جائے گی, عمران خان صاحب پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. بشرا بی بی جو ہے ان کے اوپر یہ عدت کیس ہے, اس کے اندر اگر ان کی ضمانت ہو جاتی ہے یا کیس ختم ہو جاتا ہے ریلیف مل جاتا ہے تو اس کے بعد وہ رہا ہو کر بنی گالا یا زمان پارک واپس آ سکتی ہیں. اور دوسری طرف IMF کا جو دباؤ ان کے اوپر آیا ہوا ہے, جو ان کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے, وہ مزید جو ہے ٹیکس لگانے کی طرف 212 ارب کے قریب جو مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ 212 ارب جو ہے مزید وہ ٹیکس لگانے کی طرف ان کو ترغیب دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. GST 18% ہر چیز پر لگانے کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لگائیں, ہر چیز کے اوپر GST لگائیں. حکومت پاکستان کے پاس اس وقت پیسہ بیرون ملک سے کوئی نہیں آ رہا ہے, پاکستان کے اندر سے لوگ جو ہیں وہ بیرون ملک سرمایہ کاری لے کر جا رہے ہیں. اور یہ جو بل پاس کیے گئے ہیں یہ صرف اس لیے کیے گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو مزید جیل کے اندر رکھا جائے. اس کے علاوہ جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں اس کے تحت مہنگائی, انویسٹمنٹ کوئی نہیں, صنعت زیرو, GDP گروتھ جو ہے اس وقت پاکستان کی 50 سال کی کم ترین سطح پر ہے. یہ ساری چیزیں ان کو نظر آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اگر یہ بجلی کا بل نہیں بڑھاتے, اگر گیس کا بل نہیں بڑھاتے, اگر GST نہیں لگاتے تو وہ جو ڈیل کرنا چاہتے ہیں 8 ارب یا 7 ارب کی وہ ان کی کھٹائی میں پڑتی ہے. اور اگر لگاتے ہیں تو عوام ان کے گلے کے اندر فٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے اوپر جو ٹیکس لگانے کی کوشش کر رہی, سرکاری ملازمین اپنی جگہ پر روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ احتجاج آنے والے دنوں کے اندر آپ کو نظر آئے گا, کسان کا احتجاج آپ کو نظر آئے گا. بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو اس وقت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی, اس کا ایک کرائسس علیحدہ کھڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان کے لیے ایک ڈرونا خواب یہ حکومت بن گئی ہے. انہوں نے فارم 47 کے تحت حکومت تو لے لی لیکن اب اس وقت حکومت چلانا سب کے لیے ناممکن ہو گیا. یہ ساری صورتحال ہیں جن کا ان کو سامنا ہے. اور اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے یہ رستے تنگ کر کے یہ فیس سیونگ چاہتے ہیں. دوسری طرف علی امین گنڈا پور صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ جناب بڑی سرکار سے ہوئی. اس کے علاوہ محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں.
اور محسن نقوی صاحب کے جو ہے ان کی ملاقات مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی انکار کر دیا, جناب ملک ریاض صاحب نے بھی انکار کر دیا, جناب زلفی بخاری صاحب نے بھی انکار کر دیا, شہزاد اکبر صاحب نے بھی انکار کر دیا, جو انویسٹر ہیں انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ کوئی جو انویسٹمنٹ ہم اس ملک کے اندر اس وقت صورتحال نہیں ہے کہ ہم کر سکیں. اور اس کے علاوہ جو بیرون ملک سے سرمایہ کاری وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ملک کے سرمایہ کار جو وہ یہاں پر انویسٹمنٹ نہیں کر رہے تو ہم کیوں کریں. یہ بہت سارے مسائل ہیں. عمران خان صاحب کے اوپر یہ شکنجہ ٹائٹ کرتے ہوئے نظر, کیا عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ مجھے ریلیف مل جائے, میں جیل سے باہر آ جاؤں؟ وہ اس وقت بالکل نہیں چاہتے. وہ جتنے دن جیل کے اندر رہیں گے ان کا قد کاٹ اتنا بڑھتا جائے گا. عالمی سطح پر یہ بات جو ہے وہ مزید اٹھائی جائے گی. امریکن الیکشن جو ہے وہ اثر انداز ہونے والا ہے, تھوڑا عرصہ رہ گیا, 5 نومبر کو ان کا الیکشن ہے, وہ بھی اثر انداز ہوگا. یہ اندھیرے کے اندر ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ان کو کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا. یہ صورتحال اس نظام کی ہے. IMF سے جو ہے وہ قرض پر قرض لیتا جا رہا ہے. جو 2 سال کے اندر پاکستان کا نقصان ہوا, 130 ارب ڈالر کا نقصان ہوا, اور اتنا ہی قرضہ پاکستان کے اوپر ہے. جو پاکستان وار اور ٹیرر کے اندر 9/11 کے بعد جو نقصان کیا وہ 120 ارب ڈالر کا, 1 لاکھ کے قریب آدمی شہید ہوئے. اور اسی طرح بے شمار ہسٹری ہے جو ہم نے امریکہ کے دم چھلا بن کر جو ہے پاکستان کی 76 سال کے اندر ہم نے تباہی پھیری. اور ان لوگوں کی مجبوری یہ ہے کہ ان کے مفادات اور ان کی دولت وہ لندن کے اندر یا بیرون ملک کہیں بھی جہاں بھی پڑی ہے, دوسرے ممالک کے اندر پڑی ہوئی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے, وہاں اپنے گھر بنانے کے لیے, وہاں جزیرے خریدنے کے لیے وہ لوگ ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں 76 سال سے اسی طرح چلتی ہوئی آ رہی. جو ریٹائر ہوتا ہے وہ اربوں ڈالر کا مالک, اور جب نوکری پہ آتا ہے وہ میٹرک پاس یا FA پاس, اس کی کتنی تنخواہ ہوگی. اور یہ بہت سارے سوالات ہیں جس نے پاکستان کی قبر دوری کر دی, پاکستان کی عوام کو تباہی کے اندر دھکیل دیا. اس وقت جو پوزیشن ہے, جو ورلڈ بینک نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے, جو IMF پاکستان کے متعلق بتا رہا ہے, جو مختلف جو جریدے ہیں جو اکانومی کو متعلق جو ہاؤ نو رکھتے ہیں وہ جریدے جو کچھ بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اس حساب سے پاکستان اس وقت 50 سال پیچھے چلا گیا. جہاں عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس سے یہ ساری چیزیں سوچنے والوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے. کیا پاکستان ان حالات کے اندر ترقی کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا؟ یہ میرے وہ دوست سوچیں جنہوں نے پاکستان کا نظام چلانا ہے. یہ میرے وہ دوست سوچے جو اس وقت حکومت کے اندر ہیں.